محترم معزز مکرم علماء کرام، آپ کی خدمت میں بندہ ناچیز عرض گزار ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کم و بیش 1 صدی ہونے کو ہے دیوبندی کافر اور گستاخ، اہل حدیث وہابی کافر اور گستاخ، بریلوی کافر مشرک بدعتی، یہی صدائیں سننے کو مل رہی ہیں۔ اب تو بعض اوقات یہ خیال بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی ایک بھی بندہ جو ہے مسلمان ہے کہ نہیں، جنت میں جانا کس نے ہے، پتہ نہیں خود بھی مسلمان ہوں کہ نہیں۔ اس حد تک بندوں کے ذہنوں میں سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اگر محض اختلاف ہوتا تو پھر بھی کچھ قابل برداشت ہو جاتا، مگر اختلاف جب مخالفت میں بدل جائے تو یہی حالات ہوتے ہیں جو آج کل ہیں۔ اگر سوچا جائے کہ بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث سب کو چھوڑ دو اور جو خود کو سمجھ آتا ہے وہی دین مان لو، تو ہر طرح سے نتائج گمراہانہ نکلتے ہیں۔ اگر سب کو صحیح مان لیں تو پھر صلح و کلیت کا طعنہ دے کر سب ہی ریجیکٹ کر دیتے ہیں، منافق کہہ دیتے ہیں، دونوں کشتیوں میں پاؤں رکھا ہوا ہے یہ کہہ دیتے ہیں۔ اگر ایک کو صحیح کہہ دیں دوسرے سب کو غلط کہہ دیں، پھر بھی ناانصافی معلوم ہوتی ہے۔ بھئی وہ بھی تو پڑھتے ہیں نا، وہ بھی تو اللہ رسول کا نام لیتے ہیں۔ اور اگر کہیں کہ اپنی الگ جماعت بنا لو تو پھر بھی نیری گمراہی ہے، کیونکہ پہلے جماعتیں تو بن رہی ہیں اتنی زیادہ۔ اب ایک ہی سوال صبح و شام ذہن میں دستک بنا ہوا ہے کہ کیا کریں، کہاں جائیں، کون سچا ہے، کس کے دامن کو جا کر تھامیں۔ کبھی خیال آتا ہے کہ قرآن کے مطابق جو ہو اس کی مان لو، مگر جب قرآن مقدس کے لحاظ سے دیکھیں تو سارے ہی اپنے اپنے نظریات قرآنی آیات سے نکال کر استدلال کر کر کے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کہیں کہ حدیث کی روح سے دیکھ لو تو سارے ہی اپنے نظریات پر احادیث مبارکہ سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کہیں کہ فقہائے کرام کے مطابق دیکھ لیتے ہیں تو پھر عقائد میں تو تقلید ہے ہی نہیں، عقائد میں پھر بھی اختلاف رہے گا۔ فقہائے کرام سے تو فقہی چیزیں ملیں گی نا۔ اور نمبر 2، اگر فقہائے کرام کی معنی پر بھی آئیں تو اہل حدیث حضرات تو پھر سے سائڈ پر ہو جائیں گے، کیونکہ وہ تو فقہائے کرام کی مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تقلید ہو جائے گی۔ اب پھر پھنس گئے، اتحاد تو نہ رہا۔ فقہائے کرام سے مسائل فقہیہ تو مل جائیں گے، عقائد کا اختلاف تو پھر وہیں کا وہیں رہ گیا۔ اگر کہیں کہ چند علماء کرام جن پر سب کا اتفاق ہو منتخب کر کے ان کے نظریات کے مطابق اپنے نظریات قائم کر لیے جائیں تو پھر بھی اختلاف ہو جائے گا۔ وہ اس طرح کہ انہی علماء کرام کی عبارات کو پڑھ کر بریلوی ہیں، انہی علماء کرام کی عبارات کو پڑھ کر دیوبندی ہیں، انہی علماء کرام کی عبارات کو پڑھ کر اہل حدیث ہیں۔ مثلا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، ان کی عبارات کو پڑھ کر بریلوی ہیں، انہی کی عبارات کو پڑھ کر دیوبندی ہیں، انہی کی عبارات کو پڑھ کر اہل حدیث ہیں۔ تو یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ بندہ جائے کہاں، کیا کرے، کہاں جائے۔ علماء کرام میں تو اختلاف ہوتے رہتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن عوام بیچ میں رگڑے کھا رہی ہے۔ اب اختلاف ہے کیا؟ اب اختلاف مطلب ٹاپکس کیا ہیں؟ بہت سارے ٹاپکس ہیں۔ مثلا غیر اللہ سے مافوق الاسباب یعنی غائبانہ مدد طلب کر سکتے ہیں، جائز ہے یا کہ نہیں کر سکتے، شرک ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جمیع ما کان و ما یکون کا علم غیب ہے یا نہیں ہے؟ کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس بشر ہیں یا نور ہیں؟ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا وسیلہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ دیگر انبیاء کرام اولیاء اعظام کا بارگاہ الہی میں وسیلہ پیش کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ مین چاند اختلافات ہیں۔ اور بھی بڑے ٹاپکس ہیں، مثلا من دون اللہ، اس سے مراد نبی ولی لینا،
گستاخی ہے یا لیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اعمال جو ہیں، مسائل جو ہیں، ان میں بھی اختلافات ہے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محافل منانا یا جلوس بھی نکالنا، باقاعدہ جشن منانا، یہ جائز ہے کہ نہیں جائز؟ قل شریف، تیجا، 40واں، 10واں، چہلم، برسی، عرس، ختم، اذان سے پہلے اور آخر میں صلاۃ والسلام، تراویح کی رکعات 20 ہیں یا پھر 8، اور جمعے کی دوسری اذان، قبر پر اذان، جنازے کے فوراً بعد اجتماعی دعا، با جماعت فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا، وضو میں گردن کا مسح ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سارے جھگڑے ہیں۔ نماز میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ قیام میں ہاتھ ناف کے نیچے یا سینے پر باندھنا، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا یا نہ پڑھنا، آمین اونچی یا آہستہ کہنا، سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ پھر گھٹنے یا پہلے گھٹنے پھر ہاتھ رکھے جائیں۔ اب عام بندہ کیا کرے؟ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہوں گی کہ ایک شمار ہوگی؟ عام بندہ کہاں جائے؟ یہ تو موٹے موٹے چند مسائل میں نے عرض کیے ہیں، اس سے اوپر کے بھی ہیں اور اس سے نیچے کے بھی کئی مسائل ہیں جن میں اختلافات ہیں۔ اب بریلوی علماء کرام کی جانب سے پیش کی جاتی ہیں علماء دیوبند کی عبارات، جناب جی علماء دیوبند نے یہ کہا ہے، لہٰذا علماء دیوبند کو ہم ان علماء کو کافر اور مرتد اور معاذ اللہ گستاخ سمجھتے ہیں۔ ان میں سے اگر عبارات سنانے پر آ جاؤں کہ جو عبارات بیان کی جاتی ہیں علماء دیوبند کی، وہ آپ کبھی سنیں نا۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ علماء دیوبند نے کہا ہے، یہ میں علماء بریلوی کا اعتراض پیش کر رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ دیوبندیوں نے کہا بقول بریلویوں کے، اللہ تعالیٰ جہت اور مکان سے پاک نہیں ہے معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ مکر کرتا ہے معاذ اللہ، اللہ عز و جل کو ہمیشہ علم غیب نہیں ہوتا، بوقت ضرورت دریافت کرتا ہے معاذ اللہ، برے وقت میں پہنچنا اللہ کی شان ہے معاذ اللہ، تمام برے افعال اللہ کی ذات میں ہیں معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ سے چوری اور شراب خوری ہو سکتی ہے معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو پہلے بندوں کے کاموں کی خبر نہیں ہوتی، بعد میں ہوتی ہے معاذ اللہ، بعض صوفیاء سجدہ تعظیمی کے قائل ہیں معاذ اللہ، استنجا کرتے وقت کعبے کی جانب پیٹھ کرنا جائز ہے معاذ اللہ، سجدہ کرتے وقت کعبے کی طرف منہ کرنا شرط نہیں ہے معاذ اللہ۔ یہ دیوبندی کی عبارات بریلوی سنا رہے ہیں کہ اس قسم کی اس مفہوم کی عبارتیں علماء دیوبند کی ہیں۔ قرآن مجید کو ہذیان اور بکواس سے تشبیہ دیوبندیوں نے دی ہے معاذ اللہ، قرآن میں لفظی تحریف ہو چکی ہے، یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے بقول بریلویوں کے معاذ اللہ۔ سجدہ نماز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا خیال بیل گدھے کے خیال سے بھی بدتر ہے معاذ اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام بھی چمار سے بھی زیادہ ذلیل اور ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہیں۔ یہ علماء دیوبند کی عبارات سنا رہے ہیں بریلوی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء بڑے بھائی ہیں، ہم چھوٹے بھائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک گنوار جیسی معاذ اللہ، خدا چاہے تو کروڑوں محمد کے برابر پیدا کر دے معاذ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا علم غیب تو ہر پاگل بچے اور جمیع حیوانات و بہائم کو بھی حاصل ہے معاذ اللہ۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تب بھی خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت خاصہ نہیں ہے معاذ اللہ۔ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی سمجھنے والا جاہل ہے معاذ اللہ۔ انبیاء سے امتی عمل میں بڑھ جاتے ہیں معاذ اللہ، انبیاء کرام معصوم نہیں ہیں معاذ اللہ۔ مکروہ تنزیہی کا صدور انبیاء کرام سے ہو جاتا ہے معاذ اللہ،
رحمت للعالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت خاصہ نہیں ہے، معاذ اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بہروپیہ کہا ہے علماء دیوبند نے، معاذ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا میلاد منانا ہندوؤں کے جنم دن منانے سے بھی بدتر ہے، معاذ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مار کر مٹی میں ملنے والے ہیں، معاذ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا روزہ مبارک حرام بنا ہوا ہے، لہذا گرا دینا واجب ہے، معاذ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طاغوت کہہ سکتے ہیں، معاذ اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو کافر سے بھی تھوڑا علم ہے، معاذ اللہ۔ دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس تہذیب اخلاق سے بے خبر تھے، معاذ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اردو دیوبندیوں نے سکھائی ہے، معاذ اللہ۔ دیوبندیوں کا کلمہ بھی الگ ہے، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، اور درود بھی الگ ہے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی، معاذ اللہ۔ اس طرح کی عبارات اور بھی بڑی ہیں، علماء دیوبند کی طرف منسوب کر کے علماء بریلوی سناتے ہیں کہ اس طرح کی عبارات جو ہے وہ پیش کی جاتی ہیں۔ اور ایک کتاب ہے، یہ جو عنوانات میں نے لیے ہیں نا، یہ سارے کے سارے میں خود سے نہیں لکھ رہا، یہ سارے کے سارے دیوبندیت کے بطلان کا انکشاف اس کتاب میں بریلوی علماء کی طرف سے دیوبندی علماء کے لیے یہ سارے کے سارے ان کے عقائد لکھے گئے ہیں، نقل کفر کفر نہ باشد۔ اب دیوبندی حضرات کے بقول بریلوی حضرات کافر، اور بریلویوں کے بقول دیوبندی کافر، نصوص قرآن کے منکر ہو کر اور شرک کر کے اور گستاخی جیسے گھناؤنے جرائم کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ اگر یہ سارے عقائد دیوبندیوں کے واقعتاً انہی الفاظ میں یا انہی مفاہیم کے ساتھ ہیں تو معاذ اللہ استغفر اللہ، یار دماغ خراب ہے کسی مسلمان کا کہ دیوبندیوں کو وہ مسلمان سمجھے۔ کیا ہو گیا یار دیوبندیوں؟ آپ اللہ کی قسم اٹھاؤ، جو دیوبندی میری اس گفتگو کو سن رہا ہے وہ ذرا اللہ کی قسم اٹھائے، ان میں سے ایک بھی بات وہ مانتا ہے کیا؟ کوئی عالم ہو، کوئی ان کا بڑا ہو یا چھوٹا، اس کے سامنے ان میں سے ایک عبارت بھی پڑھو، وہ آگے سے کہے گا قطعاً نہیں ہم اس کو مانتے۔ وہ پھر کیوں انکار کر رہا ہے؟ علماء ان کے کیوں انکار کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ کہیں کہ اوپر سے انکار کرتے ہیں اندر سے یہ عقائد ہیں، تو سر یہ کوئی بات نہیں ہے، ان کا ہر چھوٹا بڑا انکار کر رہا ہے، وہ بھی پھر یہی کہہ دیں گے کہ اوپر سے انکار کرتے ہیں۔ اچھا بریلوی دیوبندی ایک دوسرے کو تو کافر مشرک کہہ رہے ہیں نا، لیکن اہل حدیث رہ گئے۔ اچھا وہ مل کر وہ اہل حدیث ہر مقلد کو وہ گمراہی سمجھتے ہیں، کیونکہ تقلید بدعت ہے، گمراہی ہے، لہذا تقلید کرنے والا وہ بدعتی ہوا، گمراہ ہوا۔ اب ہر شافی، حنفی، مالکی، حنبلی، جتنے بھی مقلدین ہیں بریلوی دیوبندی، سب ان کے نزدیک بدعتی اور گمراہ بن گئے۔ اور دیوبندی بریلوی اہل حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ فرقہ ضالہ، گمراہ فرقہ، ملکہ وکٹورین کے دور کی پیداوار، غیر مقلد، وہابی، نجدی، گستاخ، کافر، منکرین فقہ اور اہل بدعت اور لا مذہب، یہ سارے کے سارے لفظ یہ لوگ اہل حدیث پر بولتے ہیں اور وہ بھی ان کو بدعتی اور گمراہ کہتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ اگر ایک بندہ اہل حدیث ہو گیا تو وہ فرقہ ضالہ، ملکہ وکٹورین کے دور کی پیداوار، غیر مقلد، وہابی، نجدی، گستاخ، کافر، منکرین فقہ، اہل بدعت، لا مذہب، سارا کچھ ہو گیا نا۔ اور اگر ایک بندہ بریلوی ہو گیا تو مشرک ہو گیا، بدعتی ہو گیا۔ اگر ایک بندہ دیوبندی ہو گیا تو گستاخ ہو گیا، کافر ہو گیا۔ اب اس حد تک میں عوام کی خدمت میں بھی رکھ رہا ہوں، خاص طور پر علماء کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ علماء کرام مجھے سمجھائیں کہ کرنا کیا ہے۔ بریلوی حضرات کی جانب سے دیوبندیوں کے خلاف لکھی جانے والی سب سے پہلی کتاب حسام الحرمین ہے۔ اچھا اب لکھی ہے نا، تو اس کے جواب میں دیوبندیوں کی طرف سے المحند لکھی گئی، پھر اس المحند کے جواب میں راد المحند لکھی گئی، علماء دیوبند کی مکاریاں۔ اچھا پھر اسی المحند کے جواب میں اہل حدیث نے بھی لکھا
موازنہ کیجئے، یہ رسالہ لکھا. پھر اس موازنہ کیجئے اہل حدیث کی طرف سے جو لکھی گئی، اس کے جواب میں پھر دیوبندیوں نے المحنت پر اعتراضات کا علمی جائزہ لکھی گئی، اور پھر اس المحنت پر اعتراضات کے علمی جائزے کے جواب میں مجلہ دعوت اہل حدیث 2019 شمارہ دسمبر المحنت کے دفاع کا علمی جائزہ بجواب المحنت پر اعتراضات کا علمی جائزہ کس توار، اس کا بھی انہوں نے جواب لکھ دیا اہل حدیث نے. کیا مصیبت ہے، جائے کہاں بندہ. پھر حسام الحرمین جو کتاب لکھی گئی تھی، اس کے جواب میں ایک کتاب تو یہ لکھی گئی نا المحنت، اچھا پھر ایک اور لکھی گئی ہے حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ. پھر اس کے جواب میں دوبارہ بریلویوں کی طرف سے کتاب لکھی گئی ہے حسام الحرمین اور مخالفین. اچھا پھر اہل حدیث کی طرف سے کتاب لکھی گئی تھی البریلویہ، بریلویت، علامہ احسان اللہ زہیر صاحب کی. تو اس کے جواب میں بھی بریلویوں نے لکھ دی البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ. اور دیوبندیوں کی طرف سے مطالعہ بریلویت لکھی گئی، تو بریلویوں کی طرف سے محاسبہ دیوبندیت بجواب مطالبہ بریلویت لکھی گئی. دیوبندیوں کی طرف سے راہ سنت لکھی گئی، بریلویوں کی طرف سے اس کا جواب لکھ دیا گیا جی راہ جنت. جب یہ جواب لکھا گیا راہ جنت، پھر اس کے جواب میں دوبارہ دیوبندیوں کی سرفراز خان صفدر صاحب نے باب جنت لکھ دی. بریلویوں نے تفسیر لکھی، تفسیر خزائن العرفان، سرفراز خان صفدر صاحب دیوبندی، انہوں نے جواب میں لکھ دی تنقید متین. پھر اس کے جواب میں علامہ غلام رسول سعیدی نے پھر توضیح البیان لکھ دی. پھر اس کے جواب میں دوبارہ اتمام البرہان فی رد توضیح البیان یہ لکھ دی انہوں نے، سرفراز خان صفدر صاحب نے اس کا جواب دے دیا. اور دیوبندیوں نے تبرید النواظر فی مسئلہ حاضر و ناظر یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ کتاب ہے سرفراز خان صفدر صاحب کی، یہ لکھی دیوبندیوں کی طرف سے. پھر جواب میں بریلوی آگے ہے جی تنویر النواظر لکھ دی. اچھا پھر اس کے جواب میں تفریح الخواطر دیوبندیوں نے پھر لکھی ہے. اس کے جواب میں دیوبندیوں کی طرف سے عبارات اکابر لکھی گئی، تو بریلویوں کی طرف سے عبارات اکابر کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ 2 جلدوں میں لکھ دی گئی. اچھا پھر اس عبارات اکابر کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ اس کتاب پر دوبارہ تبصرہ دستو گریباں کتاب بریلویوں نے لکھی، اس کی 3ری جلد میں دوبارہ دیوبندیوں نے اس کا جواب دے دیا. دیوبندیوں کی طرف سے 8 جلدوں میں مطالعہ بریلویت لکھی گئی ہے، تو پھر بھی اس کے جواب میں محاسبہ دیوبندیت نکل آئی. اب بریلویوں کی طرف سے کتاب لکھی گئی جی جا الحق، اس کا دیوبندیوں نے بھی جواب لکھا، اہل حدیث نے بھی جواب لکھا. دیوبندیوں کی طرف سے تبیان الحق بجواب جا الحق، اور اہل حدیث کی طرف سے دین حق بجواب جا الحق، اور اہل حدیث ہی کی طرف سے دوسرا بھی جواب لکھا گیا مارکہ حق و باطل بجواب جا الحق. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اب میرے جیسا سادہ بندہ کہاں جائے، عام بندہ کہاں جائے، کون سچ ہے؟ ایک دوسرے پر ایٹم بم گرا رہے ہو، جنگ چلی ہوئی ہے. علماء کرام توجہ فرمائیں پلیز، مجھے اس مسئلے کو حل کریں. 100 سال بیت چکے ہیں تقریباً. بریلویوں کی طرف سے کتاب لکھی گئی ہے جی دیوبندیت کے بطلان کا انکشاف، جس سے میں نے وہ عبارات پڑھ کے سنائی ہے. اس نے تقریباً اس طرح کی 150-200 عبارات اور بھی لکھی ہیں اس کتاب میں. اس کے جواب میں پھر دیوبندیوں کی طرف سے دفاع اہل سنت لکھ دی گئی، دفاع اہل سنت والجماعت. اچھا مولانا ساجد خان صاحب نقشبندی نے لکھی ہے. اچھا پھر اس اہل سنت والجماعت کے جواب میں دوبارہ بریلویوں نے اس کا جواب لکھا تحفظ اہل سنت و جماعت، کشف القناع عن مکری ما وقع الدفاع. اچھا پھر اس کے جواب میں دوبارہ دیوبندیوں کی طرف سے دفاع اہل سنت والجماعت کی حقانیت وہ لکھ دی گئی. اہل حدیث کی جانب سے نور العینین فی اثبات رفع الیدین لکھی گئی زبیر علیزئی صاحب کی. تو بریلویوں نے پھر اس کا جواب دیا جی رفع الیدین کے موضوع پر نور العینین کا محققانہ تجزیہ، اور یہ بریلویوں کی طرف سے جواب آیا. اور پھر اسی زبیر علیزئی صاحب کی نور العینین کا تسکین العینین دیوبندیوں کی طرف سے عبد الغفار ذہبی صاحب کی تسکین العینین لکھی گئی. اور اس کے علاوہ بھی ہے اسی نور العینین کے کئی جوابات اور بھی لکھے گئے ہیں. اچھا اب دیوبندیوں کی جانب سے حدیث اور اہل حدیث کتاب لکھی گئی ہے، حدیث اور اہل حدیث کتاب لکھی گئی. پھر اس کے جواب میں اہل حدیث نے دوبارہ حدیث اور اہل تقلید کتاب لکھ دی. دیوبندیوں نے کتاب لکھی جی ہدیہ بریلویت
تو بریلویوں نے پھر جواب میں لکھ دی ہدیہ بریلویت پر ایک نظر۔ دیوبندیوں نے لکھی کہ فرقہ بریلویت پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ، تو مجلہ کلمہ حق 2012 کے شماروں میں قسطوار اس کا بھی جواب لکھ دیا۔ اب اس طرح کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اس طرح کی چھپے جا رہی ہیں۔ آپ بس ہمیں بتا دیں کہ عوام کہاں جائے، کہاں سار مارے، ہمارا رہنما کون ہوگا؟ کبھی ایک کتاب لکھی جا رہی ہے تمانچہ، چانڈ تمانچہ، اس کے جواب میں لکھی جا رہی ہے دھماکہ۔ یہ کتابوں کے نام ہیں، اور ایک دوسرے پر مطلب تمانچے مار رہے ہیں، تازیانے برسا رہے ہیں۔ ایک کتاب دیوبندیوں کی طرف سے لکھی گئی تبصرہ، علامہ خضر یاد بھکروی نے تبصرہ لکھی، اور اس میں 175 وجوہات سے علماء بریلوی کو کافر ثابت کیا، اور علماء بریلوی ہی کی کتابوں سے اپنی طرف سے انہوں نے کیا، اور بلکہ ان کا چیلنج بھی پھر اس پر ویڈیو بھی ہے کہ اگر کسی کی جرأت ہو تو اس کا جواب دے، اور اگر ایسا جواب دے کہ صفحے کے اوپر میری کتاب ہو، نیچے اس کا جواب ہو، تو پھر ایک لائن پر 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا۔ بھائی مسئلے کو حل کرو، پھر جواب لے رہے ہو۔ پہلے تھوڑے جواب لکھ دیے گئے ہیں، پہلے بھی تو یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا، پھر اور بھی اس طرح کی مطلب بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اب حیاتی دیوبندی، یہ دیوبندیوں کے آگے جو ہے جی بنے ہوئے ہیں شاخیں، وہ کیا؟ حیاتی دیوبندی آ کے کہہ رہے ہیں جناب مماتی جو ہے نا وہ بدعتی ہیں، گمراہ ہیں۔ مماتی کہہ رہے ہیں حیاتی کافر اور مشرک ہے۔ بھائی جائے کہاں بندہ، حیاتی ہو، مماتی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کیا ہو؟ اچھا کچھ بھی نہ ہو، اچھا یہ جی ایدا پیو ہی کوئی نہیں، یہ الفاظ سنے جاتے ہیں، ایدا پیو ہی کوئی نہیں۔ اچھا سب میں ہو، اے تے منافق صلح و کلیت دا قائل۔ اب ہر مسلک نے دوسرے کے رد میں کوئی نہ کوئی کارروائی سر انجام دے رکھی ہے۔ ابھی تو یہ گنتی کی چند کتابیں صرف لکھی گئی ہیں رد پر، ایک دوسرے کے رد پر، وہ کتابیں جو ایک دوسرے کے رد پر مسلکوں نے لکھی ہیں۔ اب ہم مسلک لوگ، ایک ہی مسلک کے لوگ، وہ ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھ رہے ہیں۔ مثلا دیوبندی کے خلاف لکھ رہا ہے، اہل حدیث کے خلاف لکھ رہا ہے، بریلویوں کے خلاف لکھ رہا ہے۔ اب میں بنیادی طور پر میرا گھریلو مسلک بریلوی ہے نا، تو میں اپنا بیان کرتا ہوں۔ ہمارے اندر کیا ہے؟ کتاب لکھی گئی جی پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے، اعانت و استعانت کی شرعی حیثیت، تقریباً 121 صفحوں کی ہے، گروڑا شریف سے چھپی۔ اس میں انہوں نے غیر اللہ سے مدد مافوق الاسباب طلب کرنے پر بحث کی، اور انہوں نے کہا کہ جو شخص ایسا کرتا ہے کھلے طور پر شرک میں مبتلا ہے، اس کے عقائد میں جراثیم شرک کا غلبہ ہے۔ تو اس کے جواب میں بریلوی حضرات نے ہدایت المتذبذب الحیران فی الاستعانت باولیاء الرحمن یہ کتاب لکھ دی، غالباً مولانا اشرف سیالوی صاحب نے لکھی۔ اچھا، اب ازالت الریب عن مقالہ فتوح الغیب، اب یہ کتاب لکھی گئی اشرف سیالوی صاحب کی طرف سے۔ جواب میں دوبارہ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے لطمۃ الغیب علی ازالت الریب لکھی ہے۔ یہ بریلوی ایک دوسرے کو چھیل رہے ہیں، ہم کہاں جائیں، کس کی مانے؟ پیر نصیر الدین شاہ صاحب کی مانے عوام، یا پھر دوسروں کی مانے؟ ہیں تو وہ بھی مناظر ہیں، یہ بھی پیر۔ اچھا، اب لطمۃ الغیب کے گتے کو دیکھیں نا آپ، کعب بن اشرف قرظی سے مولوی اشرف سیالوی تقریزی 4 قدم آگے۔ کعب بن اشرف بہت بڑا گستاخ رسول تھا مکہ میں، تو پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اس گستاخ رسول سے اشرف سیالوی تقریزی 4 قدم آگے ہے۔ یہ لطمۃ الغیب کے گتے پر عبارت ہے، یہ ایک دوسرے کو چھیلا جا رہا ہے۔ تفسیر تبیان القرآن علامہ غلام رسول سعیدی نے لکھی ہے، تو اس کے جواب میں پھر بریلویوں نے لکھی ہے الذنب فی القرآن، سورہ فتح کی وہ جو آیت ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم
من ذنبک وما تأخر، اس پر جو علامہ سعدی صاحب نے تبصرہ کیا اس کے جواب میں پھر الذنب فی القرآن لکھ دیا۔ اچھا پھر ایک طرف سے لکھی گئی تحقیقات، اچھا پھر اس کے جواب میں پھر بریلوی عالم نہیں، بریلویوں نے وہ لکھی تھی، اس کے جواب میں پھر سے لکھ دی تجلیات علمی فی رد تحقیقات سلفی۔ مطلب جکڑنی دے بندہ جائے کہاں، کرے کیا، کہ کس دیوار کو سار مارے، کس کی مانے، یہ کنڈیشن بنی ہوئی ہے۔ آپس کے اختلافات نے ہمیں مروایا۔ قرآن مقدس کو دیکھا جائے تو پھر اب قرآن مقدس میں جو اصول بیان کیا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اگر آپس میں جھگڑو گے تو کمزور پڑ جاؤ گے۔ امت مسلمہ کمزور پڑ چکی ہے آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے۔ سورۃ انفال میں قرآن مقدس نے بیان کیا تھا آپس میں نہ جھگڑنا، آپس میں جھگڑو گے فتفشلوا، کمزور پڑ جاؤ گے، بزدل پڑ جاؤ گے۔ بزدلی آئی کیوں؟ آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے۔ پھر مماتی دیوبندی، حیاتی دیوبندی، دو گروہ ہو گئے، ایک دوسرے کو کافر مشرک بدتی کہہ رہے ہیں۔ اہل حدیث کے اندر بھی بڑی ایٹمیں، زبیر علی زئی صاحب اور بعض اور اہل حدیث حضرات وہ کہتے ہیں 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے، لیکن باقی اکثر اہل حدیث حضرات کیا کہہ رہے 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ اب کس اہل حدیث کی ہم مانیں؟ مثلا بندہ خدا نہ خواستہ اہل حدیث ہو ہی گیا ہے، اب کرے کیا؟ اب وہ 3 طلاقیں مثلا اس نے مسئلہ بیان کرنا ہے یا مسئلہ سمجھنا ہے، کس اہل حدیث کی مانے گا؟ ہیں تو دونوں اہل حدیث ہی۔ اچھا نمبر 2، اہل حدیث کی مانے، وجہ قرآن حدیث کی مانی، اہل حدیث کی مانے کیوں؟ اہل حدیث کے 2 اصول تھے، قرآن حدیث، تو پھر وہ اہل حدیث کے پیچھے چل رہا ہے۔ اہل حدیث کے پیچھے نہیں، قرآن حدیث کے پیچھے چلے۔ اچھا جب قرآن حدیث کے پیچھے چلتا ہے تو پھر اس کو مختلف روایات ملتی ہیں، پھر سر کھرکنے بیٹھ جاتا ہے۔ اچھا پھر ایک گروہ مولانا عمر صدیق صاحب مناظر ہیں نا اہل حدیث کے، وہ کہہ رہے ہیں اور ان کے بعض رفقا بھی کہہ رہے ہیں کہ یزید فاسق فاجر تھا، ظالم تھا، اور بعض کہہ رہے ہیں کہ رحمت اللہ علیہ، بعض اس کو امیر المومن، سر کتاب کا نام ہے امیر المومنین یزید، پھر دوسری کتاب کا نام ہے سیدنا یزید، حد ہوگی، ایک کتاب کا نام ہے رشید ابن رشید، اس طرح کی بھی دوسری طرف کتابیں ہیں۔ اب بندہ جائے کہاں؟ اچھا پھر آگے آ جائیں، اپنے مسلک کو لیتے ہیں، اس میں پھر اختلافات چلتے ہیں۔ کتابیں تو لکھی گئی نا ایک دوسرے کے خلاف، اب آ جائیں مسائل پر۔ پہلا مسئلہ، ایک بندہ کہتا ہے یا محمد، کیا کہتا ہے؟ یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، محبت میں کہہ دیا یا جیسے بھی اس نے کہہ دیا۔ اعلیٰ حضرت کے بقول وہ بے ادب ہے اور یہ کہنا حرام ہے، حضور کو نام لے کر ندا کرنا حرام ہے کیونکہ یہ بے ادبی ہے۔ اچھا اگر کوئی بندہ یا محمد کہتا ہے، اب وہ تو بے ادب اور گستاخ ہو گیا نا، حضور کا بے ادب کیا ہے؟ کافر ہو گیا نا، یا محمد کہہ کے حرام ہو گیا، حرام کام کیا اس نے۔ لیکن دوسری طرف علامہ غلام رسول سعیدی کو پڑھیں، وہ تبیان القرآن میں انہوں نے باقاعدہ بحث کی اور کہا کہ یا محمد کہنا جائز ہے، صحابہ نے بھی کہا ہے۔ بریلوی حضرات میں سے بعض کا نظریہ پھر یہ ہے کہ حضور جسم اطہر سمیت حاضر ناظر ہیں۔ مولانا سعید احمد اسعد صاحب کے والد کا یہ نظریہ تھا، انہوں نے باقاعدہ کتاب میں لکھا ہے کہ جسم اطہر سمیت حاضر ناظر ہے، لیکن بعض آگے کہتے ہیں نہیں صرف روح حاضر ناظر ہے، پھر بعض آگے کہتے ہیں نہیں صرف علم کے اعتبار سے حاضر ناظر ہے۔ اچھا پھر بعض آگے کہتے ہیں نہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم ہتھیلی پر ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ایسے ہی سمجھو یہاں حاضر ناظر ہے۔ پھر ایک آگے کہہ رہا ہے کہ نہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امت کے اعمال کی خبر دی جاتی ہے، حاضر ناظر ہیں، لہٰذا ایسے ہی ہے جیسے حاضر ناظر ہیں۔ اچھا اب ایک طرف کہہ رہے ہیں دعوت اسلامی کے احباب کہ اللہ تعالیٰ کو جو حاضر ناظر کہے وہ بھی بے ادب ہے، اور جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو جگہ میں باؤنڈ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو جگہ میں حاضر ناظر نہیں کہہ سکتے، حاضر ناظر کا لفظ اللہ پر نہیں بول سکتے، حاضر ناظر اس کی عطا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ دعوت اسلامی والوں کا نظریہ ہو گیا۔ اچھا اب آ جائیں، اچھا یہی اسی طرح کی بات اعلیٰ حضرت نے بھی لکھی، اسی طرح کی بات
مفتی احمد یار خان صاحب نے بھی لکھی جال حق میں. اب آ جائے دوسری طرف، سعیدی صاحب نے اللہ تعالیٰ پر حاضر ناظر کا بھی لفظ بولا ہے اور ہر جگہ موجود ہونا اللہ کی صفت ہے، یہ بھی سعیدی صاحب نے بولا. اب بتائیں سعیدی صاحب کیا ہیں، ان پر کیا فتویٰ آئے گا؟ اب ایک بندہ سعیدی صاحب کی پڑھ کے یہ مان رہا ہے، دوسرا وہ مان رہا ہے. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ شاہ اسماعیل دہلوی، اچھا اب ہر بریلوی کہتا ہے شاہ اسماعیل دہلوی پکا کافر تھا، گستاخ تھا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس کو کافر نہ کہو. اب یہ کیا ہے؟ اشعار میں، شاعری میں بریلوی حضرات کی، میں صرف اپنوں کی بات کر رہا ہوں، اپنوں کی صرف بات کر رہا ہوں. میں بریلوی ہوں مسلکن، لیکن میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں. مجھے سمجھا دو پلیز، میرا ذہن مطمئن کریں. بجائے مجھے کافر کہنے کے، بجائے مجھے صلح کلیت کا کہنے کے، بجائے مجھے منافق کہنے کے، بجائے مجھے گستاخ کہنے کے، بجائے مجھے بے ادب کہنے کے، بجائے مجھے پر گمراہی کا فتویٰ لگانے کے، میں صرف سوال کر رہا ہوں. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ لوگ غلط ہو. میں نے کوئی کہا ہے بریلوی کافر ہیں یا گستاخ ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں. ایک دوسرے کو اتنا کچھ کہہ دیا، مجھے کہنے کی کسی کو کیا ضرورت ہے؟ یا میں ہوتا کون ہوں کہنے والا؟ میں آپ سے صرف سوال کر رہا ہوں. اب شاعری پڑھے نا اپنے علماء کی، تو اس میں اللہ کے سوا اور چیزوں کی قسم کھانا ملتا ہے، لیکن دوسرے آگے کہتے ہیں کہ غیر اللہ کی قسم کھانا ہی حرام ہے. اچھا بعض کو دیکھیں تو غیر اللہ اور من دون اللہ کا مصداق جو انبیاء کرام اولیاء اعظام کو ٹھہرائے وہ کافر ہے، بے ایمان ہے، بے ادب ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ مقیاس حنفیت پڑھیں نا مولانا عمر اچھروی کی، جال حق پڑھیں احمد یار خان صاحب گجراتی کی، تو یہ سارا آپ پڑھیں نا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ من دون اللہ میں جو انبیاء کرام کو داخل کرے وہ پکا کافر ہے، بے ادب ہے، گستاخ ہے. غیر اللہ کو، جو انبیاء کرام کو غیر اللہ میں اور من دون اللہ میں داخل کرے، بے ادب اور گستاخ ہے. اچھا دوسری طرف دیکھا جائے تو بعض حضرات نے من دون اللہ اور غیر اللہ سے مراد انبیاء کرام اور رسول لیے بھی ہیں بعض جگہ پر قرآن مقدس میں. اچھا بعض احباب کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس کو بشر کا لفظ بولنا یہ بے دینی اور گستاخی ہے، اور بعض حضرات نے لفظ بشر بولا بھی ہے نبی پر. بعض احباب کہتے ہیں کہ پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو پیدائشی نبی ماننا ہے. بعض آگے کہتے ہیں نہیں 40 سال کی عمر میں نبی ماننا ہے، 40 سال سے پہلے نبی نہیں ماننا. تو جو 40 سال سے پہلے مانتے ہیں وہ 40 سال سے ماننے والوں کو جو ہے منکر اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، بے ادب اور توہین کہہ دیتے ہیں، اور جو 40 سال والے ہیں وہ پیدائشی نبی ماننے والوں کو توہین کہہ دیتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں. اور نصوص کا منکر کہتے ہیں جی ایک دوسرے کو. سورۃ فتح کی آیت نمبر 2، تاکہ بخش دے، یہ جو لفظ ہیں گناہ بخش دے، یہ جو لفظ ہیں ان کی نسبت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف برقرار رکھنا بے ادبی اور گستاخی ہے. ان الفاظ کی نسبت کے گناہ بخش دے، گناہ بخش دے کی نسبت جو آیت میں ہے حضور کی طرف کرنا بے ادبی اور گستاخی ہے. بعض نے یہ کہا، اور بعض نے انہی لفظوں کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف برقرار بھی رکھی، جیسے علامہ غلام رسول سعیدی نے لکھی. بخشش کی بات ہے. بعض احباب کے نزدیک دیوبندی وہابی کو مولانا لکھنا یا کہنا والا کافر ہے. کوئی کہے نا مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا الیاس گھمن، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا قاسم نانوتوی، وہ پکا کافر ہے یا لکھے. اچھا بعض حضرات کے اب باقیوں کو دیکھا جائے تو وہ آ کے مولانا اشرف علی تھانوی کا لفظ لکھ لیں، جیسے مولانا کوکب نورانی صاحب نے بھی لکھا مولانا اشرف علی تھانوی کا لفظ، اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے لکھا مولانا اشرف علی تھانوی کا لفظ. اب بتائیں یہ کافر ہیں کہ نہیں؟ الطاری الداری آپ اٹھا کے دیکھیں، اس میں لکھا گیا کہ مولانا کہنے والا کافر ہے یا لکھنے والا، کیونکہ اس میں اس کی تعظیم ہے مختلف. اچھا اب یہ جو ایک دوسرے کے خلاف باتیں، اب یہ بتائیں یا محمد جو کہہ رہا ہے، شروع سے لگیں یا محمد کہہ رہا ہے وہ ہو گیا گستاخ اور کافر، اور جو کہہ رہا ہے کہ صحابہ نے بھی کہا، اب دوسرے والے کا فتویٰ کہاں تک جائے گا؟ عجیب منطق ہے حضرت. میں قطعاً یہ باتیں نہ کرتا، صرف مجھے یہ سمجھا دیں کہ کسی طرف امت کو لگانا بھی ہے کہ جھگڑتے رہنا ہے. کافر
یار میں مان گیا، میں مان گیا کہ دیوبندی کافر ہیں بریلویوں کے نزدیک، اور واقعی ہوں گے۔ میں مان گیا کہ بریلوی کافر ہیں دیوبندیوں کے نزدیک، میں مان گیا کہ ان دونوں کے نزدیک اہل حدیث کافر، اہل حدیث کے نزدیک یہ دونوں بدعتی اور گمراہ، اور ان تینوں کے نزدیک مطلب سارے ایک دوسرے کو چھیل رہے ہیں۔ میں مان گیا، سب کی مان گیا۔ یہ بتاؤ کہ اب کافروں کو مسلمان بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ کسی طرف لگنا ہے کہ نہیں؟ امت کا اتحاد اور اتفاق بھی کرنا ہے کہ ایک دوسرے کو توڑنا ہی ہے؟ لا تنازعوا فتفشلوا۔ اچھا میں نے سوچا کہ کوئی اختلاف کا حل بھی ہوگا، اتنی کتابیں جو دیکھ دی ہیں، کوئی اختلاف کے حل پر کتاب لکھی ہے؟ ایک کتاب مل گئی مولانا یوسف لدھیانوی صاحب کی۔ اب میں نے ان کو مولانا کہا ہے نا، دیوبندی ہیں یہ، اب مجھے سارے کہہ دیں کہ تو نے کفر کیے۔ اختلاف امت اور صراط مستقیم، یہ جناب جی یوسف لدھیانوی صاحب انہوں نے لکھی کہ امت کے اختلافات میں سے سیدھی راہ کون سی ہے؟ اسی کا جواب یار جس نے حل کرنے کے لیے لکھی ہے کتاب، اختلاف کو حل کرنے کے لیے، صراط مستقیم دکھانے کے لیے کتاب لکھ دی ہے، اسی کتاب، حل شدہ کتاب کے جواب میں صراط مستقیم اور اختلاف امت اہل حدیث نے پھر اس کا بھی جواب دے دیا۔ اب آپ بتاؤ بندہ کرے کیا، کہاں جائے؟ اب اس کی مانیں گے، اس کی مانیں، عوام کی بات کر رہا ہوں، مولوی تو سمجھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے۔ پھر اسی جو ہے اختلاف امت اور صراط مستقیم کے بعض مندرجات پر تبصرہ اختلاف امت کیسے ممکن ہے، کیوں کر ممکن ہے اس کو ٹھیک کرنا۔ اختلاف امت کتاب لکھی امینی، شیعہ ہے حسین الامینی، اس نے بھی اس کتاب کے بعض مندرجات پر تبصرہ کر دیا، بریلویوں نے بھی بعض نے کیا ہے۔ اب بندہ کہاں جائے؟ اچھا پھر ایک اور اہل حدیث عالم کی کاوش وہ سامنے آئی کہ اختلاف امت اور فرقہ وارث کا المیہ اور اس کا حال، یہ کتاب تھی۔ بڑا میں خوش ہوا، حال ملے گا، اس کو پڑھا، پھر وہیں کے وہیں سارے اعتراضات قائم ہیں پڑھنے کے باوجود بھی۔ اوپر جو بیان کردہ اختلافات اور ذہن میں اٹھنے والے سوالات ہیں پھر وہیں کے وہیں ہیں۔ اس رسالے کا خلاصہ یہی ہے کہ قرآن اور حدیث کی طرف آ جاؤ۔ بھائی یہی تو سارا مسئلہ ہے، قرآن حدیث کی طرف آتے ہیں۔ کس کا قرآن حدیث مانے؟ بریلوی کا؟ قرآن حدیث ایک ہی ہے، اللہ سب کا ایک، رسول سب کا ایک، کتاب سب کی ایک، دین سب کا ایک۔ سارے کہتے ہیں ہمارا دین اسلام، سارے کہتے ہیں ہمارا مقصد جنت ہے اور ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ سارے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا تک، جنت تک پہنچنا چاہتے ہیں، رسول کی رضا، رسول کی شفاعت، سارے پہنچنا ادھر ہی چاہتے ہیں۔ لیکن قرآن حدیث کا ایک معنی مفہوم بریلوی بیان کر رہا ہے، جس کو مانے تو دیوبندیوں کے نزدیک کافر، اور پھر قرآن حدیث کا ایک معنی مفہوم دیوبندی بیان کر رہا ہے، اس کو مانے بریلویوں کے نزدیک کافر۔ ایک معنی مفہوم اہل حدیث بیان کر رہا ہے، اس کو مانے تو دیوبندیوں بریلویوں دونوں کے نزدیک کافر، اور دیوبندیوں بریلویوں کا مانے تو اہل حدیث کے نزدیک بے ایمان۔ بتاؤ میں کہاں جاؤں، کہاں کھپوں؟ یہ سوال ہے، یہ سوال ہے عام بندے کا، یہ سوال ہے کہ آپ کہہ رہے ہو قرآن حدیث مانو، اتنا اچھا رسالہ لکھا اس میں بھی یہی بات کر دی قرآن حدیث مانو۔ بھائی کون سا قرآن حدیث مانے؟ کہاں جا کر مانے؟ ماننے لائق چھوڑا ہے؟ کہاں جائے بندہ؟ اب پھر ایک اور جی میں نے ڈھونڈتا گیا، فرقہ واریت کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب تھی۔ میں نے کہا جی کیا بات ہے، بڑا پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، میں ان کو پڑھتا ہوں۔ اچھا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو ان کے اپنوں نے کافر کہا ہوا ہے، جو فرقہ واریت کا خاتمہ کر رہا ہے وہ خود کافر ہے۔ پہلے نمبر پر تو اس کو بھی حل کرنا ہے نا، سارے ہی کافر ہیں یار، سارے کافر ہیں، لگ ایسے ہی رہا ہے، ایک دوسرے کو چھیل چھیل کے مون کے طرح ہے۔ مسلمان پتہ نہیں ہے کوئی کہ نہیں۔ بہرحال یہ کتاب پڑھ رہا تھا میں، چھوٹا سا رسالہ ہے، اتنی موٹی کتاب نہیں ہے۔ صفحہ 37 پر پہنچا تو لکھا تھا بحمد اللہ مسلمانوں کے تمام مسالک اور مکاتب فکر میں عقائد کے بارے میں کوئی بنیادی اختلاف موجود نہیں ہے۔
ماشاء اللہ، یعنی صرف چھوٹے چھوٹے اختلافات، فروعی اختلافات ہیں، ایک دوسرے کو کافر، مرتد، زندیق، بے ایمان، فاسق، بدعتی، مشرک کہہ رہے ہو، یہ چھوٹے موٹے ہیں، ساتھ کافر مشرک کہہ رہے ہو۔ آپ کہیں گے طاہر القادری صاحب تو نہیں کہتے، میں مسلکوں کی بات کر رہا ہوں، بہت سارے علماء ہیں جو کسی کو نہیں کہتے کچھ بھی، ان کی میں بات نہیں کر رہا۔ ایک دوسرے کو یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں، اوپر سے کہتے ہیں عقائد میں اختلاف نہیں ہے۔ اگر صرف چھوٹے موٹے جزیات میں اور فروعات میں اختلاف ہوتے تو فتویٰ لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ اتنی کتابیں پھر لکھنے کی ضرورت کیا تھی جو پیچھے لکھی ہیں؟ حد ہو گئی۔ گزشتہ صفحات میں علماء دیوبند کی جو عبارات میں نے بیان کی تھی نا، چاند ایک، وہ اخذ شدہ مفاہیم ہے، مخالفین کے نتائج ہے، وہ بیان کی ہیں۔ اگر وہ کسی دیوبندی عالم یا عام دیوبندی کے سامنے بھی پیش کیے جائیں، وہ تو اس کا ہرگز اقرار نہیں کرے گا، وہ تو اس کی پرزور تردید کریں گے، وہ کہیں گے یہ عقائد جو رکھے وہ کافر ہے۔ آپ کسی سے پوچھیں، اس کے نیچے کمنٹ کر کے بتا دیں دیوبندی بھائی، اگر ان کے وہ عقائد ہوتے تو وہ کیوں نہ مانتے، انکار کیوں کر رہے ہیں؟ بندہ کرے تو کرے کیا؟ بندہ دیوبندیوں کے ترجمہ قرآن کو پڑھ کر عمل کرنا چاہے، سیکھنا چاہے، تو بریلوی کہتے ہیں دیوبندیوں کے ترجمے پڑھ کر گستاخ بنو گے۔ اگر بریلویوں کے ترجمے پڑھیں تو دیوبندی کہتے ہیں تم ان کے ترجمے پڑھ رہے ہو، غلط ہیں وہ سارے ترجمے۔ اور اہل حدیث کی اگر تفسیر پڑھ لیں تو دوسرے کہتے ہیں کہ یہ اب گمراہی بنے گی۔ نہ قرآن پڑھنے لائق چھوڑا، نہ حدیث پڑھنے لائق چھوڑا، نہ علم دین پڑھنے لائق چھوڑا۔ اگر آپ کہیں کہ چلو جی دین سیکھو، عربی سیکھو، عالم کا کورس کرو، کس عالم کا؟ پھر اتنے ہی سوال آ گیا، دیوبندیوں کے مدرسے میں جاؤں گا، چاہے وہ سارا وہی پڑھائیں جو بریلوی بھی پڑھاتے ہیں، لیکن اس مدرسے سے ہو کر نکلا ہوں، لو جی دیوبندی آ گیا جی، پڑھایا انہوں نے بھی وہی ہے جو انہوں نے پڑھایا، لیکن نکلا اس مدرسے سے، ٹائٹل لگ گیا دیوبندی ہے، گستاخ ہے، وہابی ہے، کافر ہے، منکر ہے۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ اچھا بندہ کچھ بھی نہ کرن جائے، صرف کسی دے مدرسے چو باہر نکلدا کوئی ویکھ لوے، یہ جی دیوبندیوں کے مدرسے سے نکل رہا تھا، ہے بریلوی ہے خود بندہ، لیکن نکل رہا کدھر سے ہے؟ دیوبندیوں کے مدرسے سے، لہٰذا دیوبندی ہو کر کافر ہے، گستاخ ہے۔ اچھا بریلویوں کے مدرسے سے نکل رہا ہے، ویکھو جی طوطیاں دے مدرسے چو نکل رہا ہے، لہٰذا کافر اور مشرک ہے، کوئی بدعتی ہے، معاذ اللہ۔ علماء کرام پلیز میری عرض ہے، پلیز میں نے بڑی کوشش سے یہ ریکارڈ کیا ہے، یہ میں نے لکھا ہے بڑی کوشش سے، میں بڑا کھپا ہوں، بڑا ٹائم لگایا ہے، سال لگ گئے، پلیز کوئی حل نکالیں، خدا را کوئی حل نکالیں، کوئی تو اٹھے، کوئی تو بیٹھے، آپ مجھے موقع تو عطا فرمائے، مجھے آپ موقع دیں، میں آپ کے پاؤں کو ہاتھ لگاتا ہوں آ کر۔ میں چھوٹا ہوں، مجھے پتہ ہے، منہ بھی چھوٹا، بات بھی چھوٹی، کام بھی چھوٹے، اور الفاظ بھی چھوٹے، سب چھوٹا ہوں، لیکن اتنی عرض ضرور ہے، میں چھوٹا ہوں، آپ تو بڑے ہو نا، آپ لوگ تو بڑے ہو نا، علماء کرام آپ تو بڑے ہو، امت کے اتحاد کا کوئی تو سبب بناؤ، آپس میں مل بیٹھنے کا کوئی تو سبب بناؤ۔ علماء کرام سے میں جا کر بھی پوچھتا رہا، میں اوپینین لیتا رہا، ان کے باقاعدہ ان کی آراء لیتا رہا کہ حضرت آپ کے نزدیک امت کے اتفاق کا کون سا حل ہے؟ انہوں نے ایک بتایا، دوسرے نے دوسرا بتایا، تیسرے نے تیسرا بتایا۔ اب ایک کا حال مجھے اچھا بھی لگا، وہ یہ کہ اختلافات جو دینی ہیں، دینی اختلافات جو ہیں وہ مثلا حال نہیں ہوتے، اختلافات برقرار ہیں، جو میں نے بیان کیے برقرار ہیں، لیکن سیاسی طور پر تو سارے ایک ہو سکتے ہیں۔ اگر علماء کرام سیاسی طور پر ایک ہو جائیں تو ملک تو سیٹ ہوگا نا، کم از کم۔ کیا خیال ہے؟ عقیدے اپنے اپنے کھوپڑی میں رکھیں، لیکن جو ہے باقاعدہ ایک بار ملک تو شاید سیدھا ہو ہی جائے گا، امید ہے۔ اب اس پر بھی آپ غور فرمائیں، اس رائے پر بھی آپ غور فرمائیں۔ اب دیکھیں اگر علماء ایک ہو جائیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا نقطہ مجھے بڑا پسند آیا۔ اب مجھے بھائی منہاج القرآن کا نہ کہہ دینا بھائی، مجھے بریلوی ہی رہنے دو، لیکن بریلویوں میں پھر آگے میں کون سا بریلوی ہوں؟ میں نہ اپنی سمجھ آ رہی۔ اعلیٰ حضرت
یا محمد میں کہوں تو پھر بے ادب اور گستاخ ہو کر پھر حرام کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت کے بقول، نہ کہوں تو جائز بھی ہے. اچھا نہ کہوں نا تو پھر کہیں گے کہ یہ یا محمد نہیں کہتا کافر ہے. آج کل یہ ہو رہا ہے، یہ یا رسول اللہ نہیں مانتا، یا محمد نہیں مانتا، یہ کافر ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے. لو جی، مجھے بریلوی ہی رہنے دو، میں بریلوی ہی ہوں، لیکن پلیز آپ اتحاد کا بھی کوئی نقطہ نکالو پلیز. ہاں میں کہہ رہا تھا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی وہ بات بہت اچھی لگی ہے یار. ایک گل اچھی لگ گئی ہے نا مینوں، کچھ آکھیا نہ خدا دا ناز. انہوں نے کہا کہ جب پاکستان بنانے کی بات تھی تو اوپر صدر رہے قائد اعظم مسلم لیگ کے، نیچے علماء کرام میں سے بعض نے یہاں تک کہہ دیا جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے. پھر سب نے ووٹ دیا. اوپر قیادت قائد اعظم کی ہے جو مسلکن جن کا مسلک بتایا جاتا ہے کہ وہ شیعہ ہیں. قائد اعظم کا مسلک بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شیعہ ہیں. اب پتہ نہیں واللہ عالم کون سے تھے، مجھے نہیں پتا، مشہور یہی ہے. اوپر شیعہ جب بنانے کی بات تھی، اوپر شیعہ اور مسلم لیگ میں بریلوی بھی شامل، دیوبندی بھی شامل، اہل حدیث بھی شامل، سارے علماء بھی شامل، اور صدارت شیعہ کی جب بنانے کی بات آئی پاکستان کو. یہ جملہ ہے طاہر القادری صاحب کا. اب بھائی یہ اگر غلط ہوا نا تو میرا غلط نہ کہنا، ان کا میں کہہ رہا ہوں. طاہر القادری صاحب کا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں جب بنانے کی بات آئے، اوپر چاہے شیعہ بھی ہو، نیچے سب اس کے تحت بھی جمع ہو جائیں. پاکستان بن گیا. جب بچانے کی بات آئے سب اگر اکٹھے ہو جائیں تو پھر بچ بھی جائے گا. جب بنانے کی بات آئی سارے جمع ہوئے تو بن بھی گیا، جب بچانے کی بات آئی سارے جمع ہوں گے تو بچ بھی جائے گا. یہ ان کی بات ہے. اور انہوں نے اس پر بہت اچھا ان کا انداز تھا. میں انہی کا آپ کو بیان سناتا ہوں. میری بات یہاں ختم ہوگی، اب آپ ان کا سنیں پلیز. میری ایک بار لاسٹ پر میں پھر سے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، پھر سے میں عرض کر رہا ہوں، پھر سے میں رونا رو رہا ہوں، پھر سے میں سر پیٹ رہا ہوں. علماء کرام توجہ فرمائیں، میری گزارشات کو سمجھیں، میری عرض کو سمجھیں، میری اپیل کو سمجھیں. آپ کہتے ہیں کہ سوال علماء سے کرو، علماء سے سوال نہیں کرتے، مرزا جیلمی سے کرتے ہو، مرزا انجینئر سے کرتے ہو، جیلمی منگول سے کرتے ہو. بھائی آپ سے اب سوال کیا ہے تو آپ اس کا حل کرو. آپ نہیں کرو گے تو پھر میں نے اس طرف ہی جانا ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے میں علماء کو چھوڑوں. میں عام بندے کی بات کر رہا ہوں. میں انشاءاللہ نہیں جاتا، مجھے کیا ضرورت ہے. لیکن عام بندہ جب آپ جواب نہیں دیں گے تو عام بندہ کہاں جائے گا؟ عام بندے نے اس طرف ہی جانا ہے. تو پلیز ہر مسلک کے علماء سے عرض ہے پلیز وہ کچھ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اتحاد کی کوشش کریں. وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں نہ جھگڑنا، فَتَفْشَلُوا، کمزور پڑ جاؤ گے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں فرقہ واریت میں نہ پڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. علماء کرام آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی طرف امت کو لائیں، اتفاق کریں، اتحاد کریں. ایک اور نقطہ بھی بڑا کسی نے ذہن میں لایا، مفتی کامران شہزاد غالباً ان کا نام تھا. انہوں نے یہ بیان کیا کہ رویت ہلال کمیٹی جو ہے، انہوں نے رویت ہلال کمیٹی جب حکومت نے بنا دی ہے نا، اب دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، رویت ہلال کمیٹی چاند کا اعلان کرے، ہر مسلک والا اس کو مانے گا، چاہے اس نے چاند دیکھا ہے یا نہیں، اسی کو مانے گا. حکومتی اعلان ہے نا، اب اس کو مانے گا. اگر حکومت رویت ہلال کمیٹی ختم کرے اور ہر بندے کو چاند دیکھنا اس پر چھوڑ دے یا ہر مسلک کو چھوڑ دے تو صحیح بات ہے. مفتی کامران شہزاد نے بہت زبردست بات کی. اس نے کہا کہ اگر اس طرح کی بات ہو نا کہ بندوں پر چھوڑ دیا جائے یا مسلکوں پر چھوڑ دیا جائے کہ تم لوگ چاند دیکھو خود اور روزہ رکھ لو، تو جس طرح کا حال فرقہ واریت میں پڑا ہوا ہے نا، سب کے اوپر مصیبت آئی ہوئی ہے، وہی حال چاند دیکھنے کے مسئلے میں بھی بنے گا. مثلا ایک مسجد والے کے مولوی صاحب نے کہا چاند نظر آ گیا، روزہ، ٹھیک ہے، اچھا وہاں کے جو 500 لوگ ہوں گے ان کا روزہ ہو گیا. سامنے والی مسجد صاحب کے مولوی نے کہا ہم نے نہیں دیکھا لہذا نہیں ہوا، ان کا روزہ نہیں ہے.
ایک مسلک والا عید منا رہا ہے، دوسرے والا کیا کر رہا ہے؟ اس طرح ہو جانا تھا جب حکومت نے ایک کمیٹی بنا دی، رویت ہلال کمیٹی، چاند دیکھ کر سارے اس پر متفق ہو گئے، پھر کوئی اعتراض باقی نہیں رہا۔ کامران شہزاد کہتے ہیں کہ اگر کسی نے متحد اور متفق ہونا ہے نا تو حکومت کو چاہیے کہ فرقہ واریت پر بھی یا پھر آپسی اختلافات پر بھی کوئی ایسی کمیٹی بنائے کہ جس کا جو اعلان ہو وہ پھر سب کو ماننا پڑے۔ جس طرح چاند کے اوپر سارے متفق ہو جاتے ہیں ایک اعلان سے، اسی طرح یہاں پر بھی متفق ہو جائیں گے۔ یہ انہوں نے مشورہ دیا۔ پر میں آپ کو مشورے سنا رہا ہوں، بہترین بات علماء کرام کی ہی ہوگی، وہی سارا کچھ بتائیں گے، وہی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء اللہ سے سب سے زیادہ خوف رکھنے والے، خشیت رکھنے والے علماء کرام ہیں۔ علماء ہی ہیں جو کہ امت کو سنبھالے ہوئے ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، اور انشاءاللہ علماء نے ہی بچا۔ جہاں پر علماء متحد ہو گئے ہیں، جس مسئلے پر بھی علماء متحد ہو گئے ہیں، وہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ نہ ہو۔ قادیانیت کے کفر پر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، حتیٰ کہ شیعہ سارے متفق ہو گئے۔ جب سارے متفق ہو گئے تو پھر وہ قادیانی کو کافر ڈکلیئر کروانے میں بالکل کامیاب ہو گئے۔ یہاں پر بھی اگر کسی ایک مسئلے پر کم از کم یار سیاسی طور پر ہی اگر متفق ہو جاؤ، مولانا فضل الرحمان تک میری بات پہنچاؤ اور مولانا سعد حسین رضوی صاحب تک یہ بات پہنچا دے کوئی، خدا را میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں پاؤں پڑتا ہوں علماء کرام کے، میری عرض کو سمجھیے، میری گزارشات کو سمجھیے۔ پلیز یہ وقت نہیں ہے بریلوی کافر، دیوبندی کافر، اہل حدیث کافر کا۔ امت کو متحد کرو، ولا تنازعوا، آپس میں نہ جھگڑو، فتفشلوا، ورنہ کمزور پڑ جاؤ گے۔ یار اللہ کا خوف کرو، اللہ کا خوف کرو، امت کو ایک کرو، امت بنو۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے وہ لفظ یاد آ گئے، اب میں نے ان کو بھی مولانا کہہ دیا، میں نے ان کا نام ادب سے لے دیا۔ طارق ذلیل کہتے ہیں ان کو، طارق جہیل کہتے، اور ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو یاد نہیں۔ اس کا بھی مجھے جواب دے دیں گے۔ میں نے کہا ہے نا کہ ولا تنابزوا بالالقاب سورۃ حجرات میں کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، اور طارق جہیل، طارق ذلیل کہتے ہو، اور بریلویوں کو معاذ اللہ پادری، الیاس قادری کی جگہ پادری کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یار حساب لاؤ، تسی این لفظ بول رہے ہوندے نے، لیکن میں نے اب یہ پڑھ دی نا ولا تنابزوا بالالقاب، اب دیکھنا مجھے وہ جواب دیں گے کہ میں جواب دینے لائق ہی نہیں رہوں گا۔ ایسا ٹھوس جواب ہوگا، جواب بنے گا بھی نہیں پھر اس کا۔ یار میں پھر سے آخر پر دوبارہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اب میری حالت بھی نہیں رہی مزید عرض کرنے کی، اور علماء سے اتنی لمبی بحث کرتے بھی نہیں ہیں، گھنٹہ میں نے سارا علماء کا ضائع کر دیا۔ اے اہل علم حضرات، آپ مجھے معاف کیجئے گا، میں نے جو وقت لیا، جتنی غلطیاں میری تھیں اس میں، وہ جس کو بری لگی ہو، کیونکہ میں نے سب کو سامنے رکھا ہے اور میں نے ایک جنرل بات کی ہے، جس کو جو بھی میری بات بری لگی ہو، یا جس مسلک کا میں نے اپنے آپ کو کہا ہے بریلوی، اس مسلک والوں کو ان کے خلاف کوئی بات لگ گئی ہو، یا دیوبندیوں کو ان کے خلاف لگ گئی ہو، اہل حدیث کو ان کے خلاف لگ گئی ہو، کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہو، میں تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں، اور مجھے معاف کر کر آپ اتحاد امت کی طرف آئیے گا۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، آپس میں نہ جھگڑنا، کمزور پڑ جاؤ گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میری غلطیوں کو تائیوں سے درگزر کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔